پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور آج اسٹوڈیو میں ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ موجود ہوں. آج ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسپیشلی کووڈ-19 کے بعد جو چیلنجز ہیں ان پر ہم بات چیت کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن محمود صاحب جو کہ پریزیڈنٹ اکیڈمی اسٹاف ایسوسی ایشن قائد اعظم یونیورسٹی ہیں. ان کے ساتھ ہم اپنی نشست کا آج کا آغاز کرتے ہیں اور ان کو پہلے تو ویلکم کرتے ہیں. سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج اسٹوڈیو میں تشریف لائے. السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اور سب سے پہلے تو یہی بات ہم شروع کریں گے. آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کو 2.5 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں. پوری دنیا میں اس وبا نے جو تباہی پھیلائی ہے اس پہ شاید ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس سے بچوں کی ایجوکیشن ہے. اور بچوں کی ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کا بھی اس میں بہت نقصان ہوا ہے. تو ابھی تو یونیورسٹیز نے تو آن لائن کلاسز کا باقاعدہ جون سے سٹارٹ کر لیا ہے. اس پہ بھی بہت سارے چیلنجز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کی طرف سے احتجاج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو بینگ اے پروفیسر سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس میں جاننا چاہوں گی. آپ بتائیے، ایک پروفیسر ہیں آپ، ظاہر ایک کلاس میں جو پڑھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، بٹ آن لائن کلاسز میں کیا چیلنجز بینگ اے پروفیسر اب فیس کر رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس چیلنج کے لیے کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں تھا. بالکل. ہم سب کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دنیا کا نقشہ چند دنوں میں اس طرح سے بدل جائے گا. مگر میں اپریشیٹ کروں گا تمام اساتذہ کو اور اسٹوڈنٹس کو کہ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور بہت ہی احسن طریقے سے جس کی ایفرٹ تھی، کوشش تھی، اس میں انہوں نے کی. اوپر سے شروع کریں تو ہمارے وائس چانسلر، ان کی لیڈرشپ نے بہت اہم رول پلے کیا. اس کے بعد ہمارے ڈینس تھے جنہوں نے بہت اچھا مشورے دیے، کوآپریٹ کیا. اور پھر فیکلٹی جو کی رولز میں انہوں نے پلے کیا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ٹریننگز لیں اور اس پروسیس کو شروع کر دیا. اب جب پروسیس شروع ہو گیا تو کسی بھی نئی چیز کے ساتھ کچھ مشکلات آتی ہیں. خاص طور پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اتنے آرام سے، چاہے وہ نئی سافٹ ویئر ہو، نئی ڈیوائس ہو. جہاں جو اپنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، بالکل. انلیس ادروائز اس کو بہت ہی شوق ہو، ایمبیشس ہو تو نئی چیزیں ٹرائی کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ٹیکنالوجی نے بہت اہم رول پلے کیا اس چیز کو کامیاب کرنے میں. اور جو وقت گزرتا گیا لوگوں کو بہت مشکلات آئیں اور ایسے تجربات لوگوں کو ہے جو کہ وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے آن لائن ٹیچنگ میں وہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے. ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. جہاں جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہے وہاں پہ کافی کامیاب رہا. مگر پھر بھی 5 سے 10% طلباء جو ہیں ان کو انٹرنیٹ کی سہولت پوری طرح سے میسر نہیں تھی. ان کو مشکلات پیش آئیں جو کہ آج تک بھی پیش آ رہی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس چیز کو آگے جاری رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے. اگر ہم جاری رکھتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا 5 سے 10% لوگ ہیں، کچھ جگہوں پہ 20% اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ آن لائن ٹیچنگ میں نہیں جائیں گے تو سب کا ٹائم ضائع جائے گا. اور اسٹوڈنٹ کے لیے 1 سال ضائع ہونا، 6 مہینے ضائع ہونا بہت ویلیو رکھتا ہے. کوشش یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان کو لیکچر ریکارڈ کر کے میٹیریل بائی میل بھجوائیں. جی، تو یہ ہم کوششیں کر رہے ہیں. تو اپنا تھوڑا ایکسپیرینس بتائیں گے، آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کیسی چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے؟ جی، میں دو کورسز پڑھا رہا ہوں. ایک گریجویٹ لیول کا ایم فل کا کورس ہے اور ایک انڈر گریڈ کورس ہے. اور وہ کورس نہیں ایکچولی لیب ہے، وہ تھوڑا سا اور انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے معاملہ. جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ویری گڈ، دے آر سینسیبل. کلاس میں جو ڈسپلن ہے وہ بڑا اچھا مینٹین رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ دیکھ نہیں رہے کلاس کو تو ڈسپلن مینٹین رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. دے آر ویری ویل اویئر آف دا کانسیکوینسز اور وہ انتھوزیزم ہے ان میں، پڑھنا چاہتے ہیں. جہاں تک انڈر گریڈ کی بات ہے، تھوڑا سا ان میں کچھ لوگ ہیں 4-5 جو سیریس نہیں ہوتے ہیں. آلویز دا کیس ود ایوری کلاس. تو ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. دیکھیں، جب آپ ایک کلاس روم میں لے رہے ہیں تو آپ بول بھی رہے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں سارے آپ کے سامنے، اور آپ ہر بندے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے بالکل، آپ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کو بڑا کلیئر پتہ چل رہا ہوتا ہے کس
اسٹوڈنٹ کی ایبزارپشن کس طرح سے آپ کے لیکچر کی، اور انٹرسٹ کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، ہے۔ کون آپ سے کویشچن پوچھ رہا ہے. آپ کسی سے بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں، فیشیل ایکسپریشنز دیکھ سکتے ہیں ان کے جواب سے، آپ کو اپنے لیکچر کا فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے. بالکل مگر اس کیس میں فیڈ بیک ٹیچر کو اتنا افیکٹولی نہیں ملتا. آپ کسی سے ریکویسٹ کر کے اس کا کیمرہ آن کروا سکتے ہیں، اس سے آپ بات کر سکتے ہیں، مگر ہر وقت سب کا کیمرہ آن نہیں ہوتا اور اس میں مشکلات آتی ہیں. تو 2-3 دلچسپ میں آپ کو واقعہ بتا دوں. لیکچر کے اینڈ پہ میں نے سب کو کہا کہ چلیں آپ مجھے بتائیں آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ. تو سب نے اپنا کیمرہ آن کر کے دکھایا. ٹو مائی سرپرائز کوئی گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا چھت پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہتے سر سگنل یہاں پہ اچھے تھے. کوئی اپنے کسی کزن کے گھر گیا ہوا ہے، وہ بس دکھا رہا ہے کہ 20 لوگ اس گھر میں اور بھی رہ رہے ہیں، میں بھی بیچ میں بڑی مشکل سے آ گیا ہوں. کچھ لوگ کمفرٹیبلی بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کے بچے بہن بھائیوں کے تنگ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے. مگر میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، ہم موٹیویشنل کچھ باتیں کرتے ہیں ہر لیکچر سے پہلے کہ یہ ہم سب کچھ جو بھی ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں کریں گے تو ہمارا تو کچھ نہیں. ہم تو ایک ایسی جگہ پہ ٹائم ہمارے لیے اتنی سگنیفیکینس نہیں ہے، مگر اسٹوڈنٹس کا ٹائم جو ہے وہ بہت ویلیوبل ہے، اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے. جی تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ کلاس میں جب آپ کا طریقہ تدریس ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آن لائن کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریپیئر بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور ڈفرینٹ بھی ہیں. تو اس کی کس طرح آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے؟ جی بہت فرق ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے. کوئی میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں، کوئی ہسٹری پڑھا رہا ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں، کوئی انجینئرنگ کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، کوئی لیب کروا رہا ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. ایگزیکٹلی. تو شروع کے 1-2 ہفتے کافی ٹیچرز کو مسئلہ ہوا، انہوں نے مگر لرن کیا. بات وہی ہے، ایک باٹم لائن یہ ہے کہ جو فیس ٹو فیس ٹیچنگ کی افیکٹونیس ہے وہ شاید اس میں اتنی نہیں ہے. کئی سچویشنز میں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، لیب کا کورس ہے، ہم نے ان کو سیمولیٹرز سکھانے تھے، تو وہ سیمولیٹرز ہم نے آن لائن کنیکٹ کر کے سب کی اسکرینس کے ساتھ شیئر کر دیا اور بڑا افیکٹولی اس کی ڈلیوری ہوئی. تو یہ اس طرح کی سچویشنز میں فائدہ ہے. مگر آنیسٹلی اٹس اے بگ چیلنج، اور ہمیں عادت نہیں تھی ٹیچرز کو، ہمیں تو بورڈ پہ لکھنے کی یا سلائڈ پریزنٹ کرنے کی عادت تھی، تو سب نے ایڈجسٹ کیا. قائد یونیورسٹی میں 280 ٹیچرز ہیں جو فل ٹائم ہیں، اس کے بعد اتنے ہی ٹیچر پارٹ ٹائم ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں. سب کو ٹرین کیا اور سب نے الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کیا. تو یہ ٹریننگ ابھی اسی کے لیے ابھی ہوئی ہے یا پہلے سے تھا؟ جی مئی کے آخری ہفتے میں، عید سے پہلے، عید کے بعد بھی تھوڑا، اور جون کے پہلے ہفتے میں ٹریننگ. اور ٹریننگ کی ویڈیوز ہم نے بنائی اور وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ کہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں. تو کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا اسٹاف جو ہے، جو کہ اوبویسلی ایک سرکاری یونیورسٹی ہے، مگر انہوں نے بہت 24 گھنٹے بھی کام کیا. اور جی جو ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف ہے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. جی بہت محنت کی. اس کو اچھی بات اس میں یہ ہے کہ سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اور الحمدللہ قائد یونیورسٹی نے ریڈینس جو HEC کا سروے ہے اس میں 100% اسکور کیا. 16 یونیورسٹیز نے پورے پاکستان میں 100% ریڈینس کا. جی اور اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز 2-3 ہی ہیں، زیادہ نہیں، زیادہ تر پرائیویٹ تھے. تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں قائد یونیورسٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا. ویری نائس. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تھوڑا سا ہم اسٹوڈنٹس کی طرف بھی آئیں گے. ہم ذکر بھی کر چکے تھے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے جگہوں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آن لائن کلاسز بند کی جائیں. ہم آن لائن کلاسز کے حق میں نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے. اور ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں پیچھے رہ جائیں گے. وجہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، اور اس وقت ہماری گورنمنٹ اس طرف توجہ دے رہی ہیں نہیں دے رہی، یہ الگ ایک سوال ہے. لیکن آپ پروفیسر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بچے کو ایجوکیشن کا ایکسیس ہونا چاہیے، اور یہ یونیورسٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی، کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ہی ساتھ لے کر چلے. اس کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس پیچھے رہ جائیں گے تو ان بیچاروں کو ظاہر ہے وہ یہی سوچیں گے کہ ہم کلاس ہماری رہ گئی. اب ہم آتے ہیں ناردرن ایریا میں جائیں تو گلگت بلتستان میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سگنلز نہیں ہیں، کہیں پہ تو انٹرنیٹ سیریس سے نہیں ہے، جہاں پہ بیچارے ایکسیس کے لیے ان کو جہاں ملتا ہے اس کے لیے ان کو دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، ایون اپنے لیپ ٹاپس اور فون لے کے. تو بہت بڑا ایشو ہے. تو ابھی تو یہ ڈیمانڈ بہت زور پکڑتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ جائز ہے اور اس کو فلفل کرنا چاہیے؟ جی دونوں باتیں آپ نے ٹھیک کی. ڈیمانڈ تو بالکل جائز ہے، ان کا حق ہے ایجوکیشن، اور اگر ان کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے تو ان کو یونیورسٹی کو پورا ان کو ایجوکیشن پراپر پرووائڈ کرنی چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. حالات ایسے ہیں کہ ہم نے سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور
ایک حل اس کا یہ ہے جو حل گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ آپ اپنا سمیسٹر جو ہے وہ فریز کروا لیں، جو کہ ایک آپشن ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ سمیسٹر میں حالات بہتر ہو جائیں تو وہ کر لیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ابھی جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، آپ کو گریس پیریڈ دے دیا جائے، جو ہی کلاسز شروع ہوتی ہیں تو آپ کیچ اپ کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری آپشن یہ ہے کہ جو مٹیریل ٹیچر جنریٹ کرتا ہے اس کو وہ بائی میل سرفیس میل سے اسٹوڈنٹس تک پہنچا دے. وہ تقریباً پورے ملک میں ایکسیس ہے اس کی. تو اس کا حل دیکھیں، جب ایک حالات ایسے ہو جائیں جہاں پہ واقعی کنیکٹیویٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے، نہ صرف دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں بھی نیٹ ورک کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائم. تو اپریشیٹ میں کروں گا، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹس مجھے فون کرتے ہیں کہ سر ہم تو کسی ٹرائبل ایریا میں بیٹھے ہیں، کہیں سندھ میں بیٹھے ہیں، بلوچستان کے رورل ایریا میں بیٹھے ہیں. تو ان کو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں میری ذمہ داری ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، میں آپ کو پڑھاؤں گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ آ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کیچ اپ سیشنز کر لیں گے، آپ کو جلدی سے جو چیز آپ کی مس ہوگی ہے وہ کریں گے. تو ایز فار ایز ٹیچرز آر کنسرنڈ دے آر ویری کوآپریٹیو. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اب آپ پورے پاکستان کو روک بھی نہیں سکتے. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ابھی خاموش ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں. 80% آف اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ جلد سے جلد گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو ہم نے ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو اب اس میں مسئلے مسائل تو تھوڑے بہت ہیں. لیکن یہ آپ بات سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو انٹرنیٹ ایکسیس پورے پاکستان میں دے سکتی ہے، دینا چاہے تو؟ اگر دے دے تو بہت اچھی بات ہے، اور دینا بھی چاہیے اس سچویشن میں، کیونکہ جب دیکھیں کرائسس آتے ہیں، چیزیں جب اس طرف جاتی ہیں تو پھر جس طرح بھی ایک سلوشن آن لائن کلاسز کی لے لیں، یہ ایک سلوشن ہے نا کووڈ میں. تو آگے انٹرنیٹ دینا بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے ان ایریاز میں جہاں پر ابھی ایکسیس نہیں ہے. لوگ بچے پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنا ڈیمانڈ، جائز ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. ان کے اس ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور جلد سے جلد، کیونکہ جتنا آگے وقت جاتا جا رہا ہے ابھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ کووڈ اتنی جلدی ختم ہوگا یا ہم کوئی ایسی سچویشن میں ہوں گے کہ ہماری تمام یونیورسٹیز اس طرح سے دوبارہ سے کلاسز کا آغاز کر سکے. اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی. تو کیا کوئی آگے کی پلاننگ یونیورسٹیز کیا سوچ رہی ہیں اگر کووڈ-19 جو ہے مزید آگے اسی طرح اس کی سچویشن رہتی ہے تو کیا پلاننگ ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. دو چیزیں میں، ایک تو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے پورے اسٹوڈنٹس کو پوری پاکستان کے، ان کو سبسائز پیکیجز دے سکتی ہے انٹرنیٹ کے، ان کو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ایون دے فری دے سکتے ہیں اس سچویشن میں، تو فری بھی دینا فری بھی چاہیے. دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، دے سکتی ہے تو بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کی ایک اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے اور پچھلی گریڈز دے دی جائیں، کوئی بھی ایوریج گریڈ دے دیا جائے. سیمیسٹر سسٹم میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر سیمیسٹر میں کورسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ نے پچھلے سیمیسٹر میں کیمسٹری پڑھی، اس میں آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، تو جو آپ نے کیمسٹری میں پڑھا اس کے بیس پہ نمبر آپ کو فزکس میں نہیں دیے جا سکتے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آؤ تھوڑا بہت جتنی کنیکٹیوٹی ہے، 30% ہے، 50% ہے، 80% ہے، اس حساب سے نالج تو گین کریں تاکہ ہم ایز اے ٹیچر کانفیڈنٹ ہوں کہ جی اس کو تھوڑا بہت سبجیکٹ آ گیا، اتنا آ گیا کہ یہ گریجویٹ کر جائیں یا اس کو نمبر دے دی جائیں. تو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے پارٹ پہ تھوڑی سی کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ٹیچرس کے ہم قائد یونیورسٹی میں پوری کوشش ہے، اٹس اے پالیسی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کریں. ایک ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں، اس کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو ہماری پالیسی ہے کہ اس کو دوسری دفعہ موقع دیں، تیسری دفعہ موقع دیں، جتنی جب تک اس سے ہوتے ہیں اس کو اکوموڈیٹ کریں. جی، ٹیسٹنگ میں خیال رکھیں کہ اس کے پاس مٹیریل تھا کہ نہیں تھا، کتنا مٹیریل تھا. اگر کم مٹیریل نہیں ملا اس کو گریس پیریڈ دیں، اس کو ٹائم دیں. مگر وہی بات ہے کہ باٹم لائن یہ ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹ کچھ گین نہیں کریں گے، نالج نہیں کریں، تو ان کو نمبر اس طرح سے نہیں دیے جا سکتے. مشکل ہے. تو آگے فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ آگے یونیورسٹی کے لیول پہ کچھ کیا کوئی میٹنگز ایسی ہو رہی ہیں اگر اس چیز کو آگے لے کے چلنا پڑے، آن لائن کلاسز کو مزید اگر آپ کو ایکسٹینڈ کرنی پڑی؟ جی، آن لائن کلاسز قائد یونیورسٹی نے تو انفراسٹرکچر بہت اچھا اپنا بنا لیا ہے، اور اس میں اونلی باٹل نیک، جو اونلی ہرڈل از کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے، اور وہ 100% گارنٹی کرنا بہت مشکل ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے. تو اب گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کیا آتی ہے کہ یونیورسٹی کھلے گی، نہیں کھلے گی، پارشل کھلے گی. اگر کھلتی ہے اس کے لیے تو آلریڈی سسٹم بنا ہوا ہے، وہ جو بھی ایس او پیز آتے ہیں اس کو فالو کر لیں گے. اگر یونیورسٹیز نہیں کھلتی تو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اس سسٹم کو آگے چلانا پڑے گا.
ٹھیک ہے. ہم نے چیلنجز کی، مسائل کی تو بہت ساری باتیں کی، لیکن کچھ سکسیسز بھی ہیں اس دوران. یہ نہیں کہ ہر چیز مشکلات یا مسائل میں ہے. تو یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ بتائیں گے، کیا سکسیسز رہیں اس کووڈ-19 کے اس پیریڈ کے دوران؟ دیکھیں، جب یونیورسٹی کے حوالے سے اگر بات کریں، جب آپ کو یاد ہوگا شروع کے 2-3 ہفتے میں جب کووڈ آیا تھا تو سارے پاکستانی بہت خوفزدہ تھے، بہت زیادہ. بہت خوفزدہ تھے، اور اس وقت اتنا وائرس اسپریڈ بھی نہیں تھا آج کے مقابلے میں. تو یونیورسٹی نے ایک ہمارا جو ڈاکٹرز کا پول ہے یونیورسٹی کا، اس کی مدد سے ایک ٹیلی میڈیکل سینٹر بنایا، جس میں ہم نے فیکلٹی ممبرس کو اور جو بھی ان کے ڈپینڈنٹس تھے ان کو ہم نے ٹیلی میڈیسن کی کنسلٹنسی کی فیسلٹی پرووائڈ کی، جس میں وہ کنیکٹ ہو جاتے تھے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور اوور ویڈیو کانفرنس چیٹ وہ ٹیلی میڈیسن اپنی کنسلٹیشنس کر سکتے تھے. پھر بہت ساری ہاسٹلز خالی کروانے تھے، ساری چیزیں کرانی تھیں، لوگوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. ٹرانسپورٹ بالکل ختم ہو گئی، لیبارٹریز بالکل بند ہو گئی، جہاں پہ لوگوں کے کیمیکلز تھے، ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے، وہ سارے خراب ہو گئے. تو قائد یونیورسٹی نے کافی سفر کیا، مگر پھر بھی لوگوں نے ان حالات میں بھی جو جتنا کر سکتا تھا کیا. اور پھر آن لائن ٹیچنگ شروع ہو گئی، اور وہاں سے پھر سب اس میں بزی ہو گئے. ابھی بھی دیکھیں، قائد یونیورسٹی کی خاص بات ہے کہ بہت زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ یونیورسٹی ہے. اگر آپ عید والے دن بھی جائیں، دوسرے تیسرے دن، تو کار پارکس خالی نہیں ملیں گے آپ کو. کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ فیکلٹی جو چھٹی کرنا بالکل پسند نہیں کرتی، مگر انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، گھروں سے بیٹھ کے کام کیا، ریسرچ اسٹوڈنٹس کو سپروائز کیا. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. بٹ انفارچونیٹلی جہاں پہ ویٹ لیبز یا باقی آپ کو لیب میں ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں، وہاں پہ مشکلات تھیں، انہوں نے سفر کیا. وہاں پہ یونیورسٹی نے ان کو فلیکسیبلٹی دے دی، ان کو گریس پیریڈ دے دیا کہ جب تک یونیورسٹی کھل نہیں جاتی، لیبس کھل نہیں جاتی، آپ آ کے کام اس کے بعد کر لیں. تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. لیکن جانے سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ہیں یا کسی اور یونیورسٹی کے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ سے؟ سب سے جو اہم چیز ہے، جتنا بھی نظام ہے وہ سارا اسٹوڈنٹس کے لیے چل رہا ہے، اور آپ کے لیے ہی ہم کوششیں کر رہے ہیں، آپ کو ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اگر کسی قسم کی مشکلات ہیں، آپ اپنے ٹیچر سے بات کریں، آپ کے پیرنٹس کی طرح آپ کا خیال رکھیں گے، اور ان مشکل حالات میں کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ کو ایز مچ ایز پاسبل فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں کسی کی کوئی ایسی کوشش نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو. اگر آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تو ٹیچرز کبھی بھی آن لائن ٹیچنگ کی طرف نہ جاتے، گھر میں بیٹھے رہتے، ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھیں. تو آپ سب کے لیے ہم نے بہت ایفرٹ کر کے دن رات لگا کے انفراسٹرکچر بنایا، جس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، مشکلات اپنی ایکسپریس کریں، فیڈ بیک دیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر حسن محمود، پریزیڈنٹ اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے. ان سے بہت اچھی گفتگو رہی. آپ جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیجز کے ذریعے، اور اسی پروگرام کے اوپر آپ آ کے کامنٹ کر سکتے ہیں. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم کسی اور گیسٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نکھت امان کو اسلام آباد کے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور پاور 99 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.